السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی تاریخی حیثیت اور اس کے پیغام اور اس کی خدمات کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ 31 مئی 1866، 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور میں قائم ہونے والا چھوٹا سا مدرسہ دارالعلوم دیوبند صرف مدرسہ ہی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کا مظہر جمیل، اخلاص و للہیت، تواضع و سادگی، تقوی و طہارت، حق گوئی و بے باکی، جہد مسلسل اور علم و عمل کے پاور ہاؤس کا نام ہے، جہاں سے پوری انسانی آبادی میں ایمان، علم و یقین، صداقت و شجاعت کی بجلی سپلائی کی جاتی رہی ہے۔ یہاں سے ارتدادی فتنوں اور طوفان بلا خیز کا رخ موڑا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند تاریخ اسلامی کی اولین درسگاہ صفہ کی یادگار اور عکس جمیل، جس کی بنیاد توکل علی اللہ اور خدائے کریم و رحیم کے باحوصلہ بندوں کے مخیرانہ جذبات پر رکھی گئی، جس نے نہ کبھی کسی نواب و رئیس کے مراحم خسروانہ کی جانب نگاہ اٹھائی اور نہ کسی حکمراں اور امیر کی داد و دہش کی پرواہ کی، جس کا سراپا وجود اپنے ابناء اور فرزندوں کو اعتماد علی اللہ اور عرفان خودی کی تعلیم و دعوت دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند علوم کتاب و سنت کا امین، متاع دین و دانش کا نگہبان، اسلامی تعلیم و روایات کا پاسبان، علم و عرفاں کا سنگم، ہندوستان میں تحفظ دین کی اولین کوشش کا مظہر جمیل، علماء حق کے جذبہ ایثار و قربانی کی لازوال یادگار، اکابر کی آہ سحرگاہی اور دعائے نیم شبی کا ثمرہ، اور اسلام کی بقا و تحفظ کا عظیم مرکز ہے، جس نے اسلامی علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت، ملک و ملت کی دینی اور دنیاوی قیادت، تزکیہ اخلاق، وعظ و تذکیر، تصنیف و تالیف، صحافت و خطابت، دعوت و ارشاد اور ملک کی آزادی کے سلسلے میں جو ذرّی خدمات انجام دی ہے، وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ قیام دارالعلوم کے وقت منظم کوشش کی جا رہی تھی کہ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو رخت سفر باندھنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ دارالعلوم ہی تھا جس نے منظم سازش کو ناکام بنایا اور ہندوستان کو دوسرا اندلس بننے سے بچا لیا۔ معزز سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند کسی متعصب فرقے کا نام نہیں، نہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی ایسا گروہ یا جتھا ہے جو ہر حق و ناحق میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے قائم کیا گیا ہو، اور نہ کوئی یہ بحث و مناظرہ کی کوئی ٹیم ہے جو صرف کسی خاص فرقے کی تردید کے لیے معرض وجود میں آئی ہو، بلکہ در حقیقت دارالعلوم دیوبند قرآن و سنت کی اس تعبیر کا نام ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اسلاف امت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ اس علم کا نام ہے جو بزرگان دین نے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ سیرت و کردار کی اس خوشبو کا نام ہے جو صحابہ و تابعین کی سیرتوں سے پھوٹی ہے۔ یہ اس جہد و عمل کا نام ہے جس کا سرا بدر و احد کے میدانوں تک پہنچتا ہے۔ یہ اس اخلاص و للہیت، تواضع و سادگی، تقوی و طہارت اور حق گوئی و بے باکی کا نام ہے جو تاریخ اسلام کے ہر دور میں علماء حق کا طرۂ امتیاز رہی ہے۔ پچھلی صدی میں دارالعلوم دیوبند کا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دور انحطاط میں علمی و عملی اوصاف کو زندہ کیا اور ایسے انسان پیدا کیے جو ان اوصاف کے جیتے جاگتے پیکر تھے۔ محترم سامعین کرام، اس عظیم دینی مرکز سے تیار ہونے والے سپوتوں نے جو تعلیم و تبلیغ، اخلاق و تزکیہ، تصنیف و تالیف، فقہ و فتاوی، ملکی، ملی، سماجی اور فلاحی خدمات انجام دی ہے، وہ انمٹ نقوش بن کر پورے عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ برطانوی سامراج کو زیر و زبر کر دینے والے مجاہدین یہیں سے تیار ہوئے۔ فرق باطلہ، قادیانیت، ہندو احیاء پرستی،
اور بدعتیوں کا پنجہ موڑنے والی جماعت یہیں سے نکلی۔ دعوت و تبلیغ جیسے تجدیدی تحریک جو آج 4 دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہے یہیں سے پیدا ہوئی۔ مدارس اسلامیہ کے قیام کا لامتناہی زنجیری سلسلہ یہیں سے شروع ہوا۔ سخت مایوسی اور اضطراب کے عالم میں اس ادارے نے امید و یقین کا چراغ روشن کیا۔ امت مسلمہ کی جرأت مندانہ اور مخلصانہ قیادت و سیادت کے فرائض انجام دیے۔ محترم سامعین کرام، اسلام کے اس عظیم مرکز کا 155واں سن تاسیس ہے۔ اس تاریخ و زرعی موقع پر ہم سب دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک اس عظیم مرکز کے فیض کو تا قیامت جاری رکھے اور نظر بس سے حفاظت فرمائے اور اس کے علم کو عام فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے۔ دعا کیجئے کہ جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔